السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عثمان احمد ہے. مسلم ڈیبیٹ اکیڈمی اسلام آباد سے میرا تعلق ہے. میرا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال بھی ہے. ڈاکٹر صاحب، بھائی صاحب آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ میں مسلم ہوں الحمدللہ. مسلم ہیں تو ذرا قطار میں ٹھہریے. ٹھیک ہے ضرور. باقی غیر مسلمان کو موقع دیجیے. تھینک یو. جی جب ضرور. غیر مسلمان کے سوالات ختم ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا. جس مائک پہ کوئی غیر مسلم بھائی پہلے موجود ہے وہ سوال کرے. بائی گاڈ اس لیے میں تیسرے پہ کھڑی ہوں. ان کے بعد تیسرا نمبر میرا ہے. اب میں زبان کی ہوئی تھی، میں تب سے سلسلہ پڑھ رہی ہوں. جس مائک پہ غیر مسلم موجود ہیں پہلے وہ سوال کرے. مائک نمبر 1 چلا دیں جی. مسیح کے عظیم نام میں تمام حاضرین کی سلامتی ہو. میرا نام سنیل دلاور ہے اور میں شیخو پورہ سے آیا ہوں. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ اللہ غیر مخلوق ہے یعنی ازلی ہے، تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور ازلی ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. بھائی صاحب آپ کا سوال مجھے صحیح سے سنائی نہیں دے رہا ہے. آپ اگر دھیرے سے سوال پوچھیں گے. آڈیو والے بھائی سے گزارش ہے مائک نمبر 1 جس پہ بھائی بول رہے ہیں سوال کرنے کے لیے، اس کے علاوہ باقی مائک میوٹ کر دیں. خاموش یار. اللہ غیر مخلوق ہے یعنی ازلی ہے، تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور ازلی ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ازلی صفت اور قائم بالذات ہے. مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کتاب الاداب باب ثواب القرآن 348 اور 352 میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ قرآن کا تجسم ہوگا جو کہ حادث ہوگا اور نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور اللہ سے شفاعت کرے گا، یعنی اللہ کا کلام مجسم ہو کر جسم اختیار کرے گا. تو یہاں سے کلام اللہ کی ازلیت، اس کا ناطق ہونا اور تجسم تینوں ثابت ہیں. یہی 3 باتیں ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے، اور اسی کلام کا تجسم ہوا اور شخص کے طور پر ظاہر ہوا، اور اہل اسلام نہیں مانتے. اس لیے ہم نے اپنے موقف کی تقویت کے لیے ذرا آسان اردو میں سوال کیجئے. آپ فصیح اردو میں بات کریں گے تو آدھی چیز میرے سر کے اوپر سے جا رہی ہے. آپ اس کا صحیح آسان اردو میں آپ جو بات کر رہے ہیں آسان اردو میں کیجئے. آپ اگر فصیح اردو والا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو بھی نہیں سمجھیں گا. تو آپ آسان سمپل اردو میں آپ سوال پیچھے. آپ جو پوچھ رہے اور ترجمہ بھی ہونا چاہیے صاف آسان اردو میں. کئی قرآن مجید جو ترجمہ ہوتے فصیح اردو میں وہ لوگ کے لیے جو اردو میں مہارت رکھتے ہیں. آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں. میں اردو میں مہارت نہیں رکھتا ہوں. آپ آسان ترجمے سے پوچھیں تو اس کا جواب دے سکوں گا میں. اوکے نہیں تو آپ سمجھ کے آسان اردو میں ترجمہ کیجیے. اوکے. جو اسلامی کتاب سے میں نے حوالہ دیا ہے. آپ انگریزی جانتے؟ جی آپ انگریزی جانتے؟ نہیں، انگریزی نہیں جانتا. اچھا تو آسان اردو میں پوچھے، آسان ہندی میں پوچھے. اوکے انگریزی زبان ہے، اردو نہیں. آپ جب اوکے بولے تو میں سمجھا آپ انگریزی جانتے تو انگریزی میں پوچھیں گے. شورٹ میں نے اسلامی کتب سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جسم اختیار کرے گا، جسم اختیار کرے گا جو کہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے اور ازلی ہے، مطلب اللہ کے ساتھ اس کی صفت رکھتا ہے. اور یہی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت ہے. کیا ہے؟ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے. شفٹ جی تعریف صفت بولیے نا. جی صفت. ہاں جی بولیے. اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اس نے جسم اختیار کیا، یہ اسلامی کتاب سے ثابت ہے.
اور اللہ یہی کا کتاب نے جسم اختیار کیا، یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کا یہ حوالہ موجود ہے. آپ یہ غلط ترجمہ پڑھ رہے میں ہوئے. ترجمہ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور ہاں. شفاعت کرے گا، اللہ سے شفاعت کرے گا انسان کی صورت میں آگے. جی ہاں جی ہاں. اور ابھی یہی سمجھ بات جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے اور اس کا تجسم ہوگا، یعنی اس نے بھی جسم اختیار کیا عدلی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے، نیور لاسٹنگ. ایور لاسٹنگ. ہاں عدلی ہے. اور تو اس لیے ہم نے اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے اسلامی کتاب سے حوالہ دیا. اگر یہی بات سچ ہے جو کہ آپ کی کتاب سے بھی ثابت ہے، تو آپ کو بھی مولا مسیح کے قدموں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی ملے، کیونکہ مسیح نے کہا کوئی میرے آپ بغیر ذرا آستے سے بات آپ کریں کے گے. پاس نہیں جا آپ سکتا. اپنے آپ ہی بات کر رہے ہیں، یہاں مجھے مائکرو فون پہ سنائی نہیں دے رہا ہے. پہلا چیز یہ، میرا مائکرو فون سے آپ کی آواز دھیرے سے آپ بات کیجئے، فاسٹ مت بات کیجئے. آپ دیکھ کے نیچے دیکھ کے فاسٹ بات کر رہے ہیں، آستے سے بات کیجئے. اوکے اوکے. آپ کو بات کرنے کی عادت نہیں ہے شاید. سر، اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا. تو ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں. ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال. ایسا صاف پوچھو نا، آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے ہمارے عقائد کے کون مطابق. کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نا. جی. قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے. میں بائبل کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. اوکے 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 اوکے. بھائی صاحب کا سوال ہے، ابھی سمجھا میں، کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، از دا ورڈ آف گاڈ. یس. قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے، ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے. کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود بھائی ہے؟ صاحب یہ آپ نے سوال پوچھ لینا. ابھی مائک بند کرو آپ کا. آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا، بتایا تھا. میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا، جواب شروع کیا گیا بیچ میں. یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹ کا سیشن ہے. وہاں ایک آدمی آیا تھا نا، مسلم ڈیبیٹنگ سیشن. کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچن مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے. مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے، وہ کرسچن مشنری کو بہت شکست دیتے. میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا. یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو. پہلا سوال سمجھ نہیں پایا، میں سوال سمجھ گیا، جواب دینے لگا، بیچ میں ٹپک رہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹنگ سیشن نہیں. یہ پرابلم ہے. اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو. اتنا لمبا ٹائم دیا. تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے. تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مانتے ہیں. کیونکہ صرف لقب دیا گیا ہے. اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی غلط فہمی ہے. مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ
इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। तो उसी तरीके से कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया जाता है कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम। उसका मतलब नहीं कि वो खुदा है, ये आपकी गलत फहमी है। आप इस्लाम को जानते ही नहीं और कुरान मजीद को जानते नहीं। कुरान मजीद में इस्लाम में हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की बात लोगों को पेश की है। कुछ लोग ने माने, कुछ लोग ने नहीं माने। तो ये कहना क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में साफ लिखा गया है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु इब्न मरियम। वो कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम है मरियम के बेटे। वक़ाल अल मसीह, बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, ओ इस्राइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होंगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा। ये साफ तौर के लिखा है कुरान मजीद में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू, वो लोग कुफ्र कर रहे जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन मसीह ने कहा या बनी इसराइल, ओ इस्राइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग, उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना रहेगा। तो ये साफ तौर के कि आप एक आयत कुरान की पकड़ के अपनी खुद तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ तौर के लिखेला है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, और जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो कुफ्र कर रहे हैं। माइक नंबर 2 पे अगर